امیر حماد اپنے کاموں سے وقت نکال کر اکثر ہی اس کے پاس آ جاتے۔ وہ اپنی سوچوں میں بیٹھی ہوتی اور اسے ان کے آنے کی بھنک بھی نہ پڑتی۔ وہ بے حد خاموشی سے اس کے پاس آ کھڑے ہوتے اور وہ چونک سی جاتی۔ آہستہ آہستہ ایسے ہونے لگا کہ وہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ امیر حماد اسے نوشین اور خرم احسان کا ماضی بتاتے، ان دونوں کی بہت سی باتیں اور قصے سناتے، ان کی عادات بتاتے اور وہ محویت سے انہیں سنتی رہتی۔ ان کا لہجہ مہر پر جادو سا کرتا جاتا۔ ان کا لہجہ، ہاں، وہ بہت نرم اور میٹھے لہجے سے بات کرتے۔ سنجیدگی چہرے پر سجائے وہ ہمیشہ مہر کی طرف بنا دیکھے بات کرتے۔ جانے کیوں، لیکن وہ ان کی عادی ہونے لگی۔ اسے امیر حماد کے چہرے کو دیکھنے، ان کی آواز سننے کی عادت سی ہونے لگی تھی، اور وقت اکثر ہی ان دونوں کے قریب سے گزرتے ہوئے رک کر مسکرا دیتا، ایک عجیب سی مسکراہٹ، جیسے وہ ان دونوں کے لیے کسی پر اسرار سی، خوفناک سی سازش کی تیاری کر رہا ہو۔ اور پھر ایک دن خرم احسان علی شاہ کو ہوش آ گیا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی پہلا نام نوشین کا لیا تھا اور پھر سے ہوش و ہٹ سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ سید احسان علی شاہ کو ڈاکٹرز نے اور تمام زمانے نے مبارکباد دی، اور پھر ہر طرف شادیانے بجائے گئے، دعوتیں عام دی گئی، لوگوں میں دل کھول کر سوغاتیں تقسیم کی گئی، یتیموں، غریبوں اور مفلسوں کو کھانا کھلائے گئے، کپڑے دیے گئے، بیٹے کے صدقے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ دوسری بار اس کی آنکھ کھلی تو مہر سلیمان اس کے سامنے تھی۔ وہ شاید کوئی بہت برا خواب دیکھ کر جاگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خوف تھا، لیکن مہر سلیمان پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کی بے چینی، خوف، اضطراب سب ختم ہوتا چلا گیا۔ مہر نے اس کی آنکھوں میں سکون سا اترتے دیکھا۔ وہ اپنی نوشین کو اپنے سامنے بالکل محفوظ، بالکل ٹھیک دیکھ کر سکون سے مسکرایا تھا۔ نوشین، وہ بہت ہلکی سی آواز میں بولا۔ وہ ایک دم اس کے بیڈ کے قریب آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اب بھی نوشین کے بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں فکر مند تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ خود بھی موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بد وقت مسکرائی تھی اور خرم احسان نے پرسکون ہو کر پلکیں موند لیں۔ دن گزرتے چلے گئے۔ احسان علی شاہ کا وارث صحت یاب ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے ریکور کر رہا تھا، لیکن کچھ عجیب سے انکشافات سامنے آ رہے تھے۔ اس کا ذہن بری طرح سے متاثر ہوا تھا۔ کوئی گہری چوٹ تھی یا کوئی گہرا صدمہ یا دھچکا، وہ بہت کچھ بھول چکا تھا۔ اسے لوگوں کے چہرے یاد تھے، نام بھول چکے تھے۔ کبھی وہ کچھ ناموں کو دہراتا رہتا، لیکن ان ناموں سے ملتا کوئی چہرہ اس کی یادداشت میں نہ آ پاتا۔ اس کا ماضی دھندلا سا گیا تھا۔ کئی جگہوں کو دیکھ کر اسے وہاں ہوئے واقعات یاد کرنے میں دقت پیش آتی اور وہ سوچ سوچ کر پاگل سا ہو جاتا۔ ڈاکٹرز پر امید تھے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا بچنا اور ہوش میں آ جانا ایک معجزہ تھا۔ وہ جلدی ہی ایک نارمل زندگی گزارنے لگے گا۔ ابھی وہ جھنجھلا سا جاتا تھا ماضی کو یاد کرنے کی کوشش میں، لیکن جلد ہی وہ اس کا عادی ہو جائے گا۔ جلد ہی وہ حویلی آنے والا تھا۔ مہر یہ سوچ کر الجھتی رہتی وہ اس شخص سے نفرت کرے یا اس پر رحم کھائے۔ خرم احسان کے حویلی آنے پر ویران سی حویلی میں ایک دم سے رونقیں جاگ اٹھی تھی۔ اماں سائی نے سجدوں میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بہنوں کا بھائی ان کی مسکراہٹیں لیے واپس آ گیا تھا۔ وہ پہلا دن تھا جب عرصے بعد حویلی کے تمام مکینوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، اور مہر سلیمان حویلی کے ایک فرد کی حیثیت سے ان میں شامل تھی۔ اماں سائی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کو کھانا کھلایا تھا اس دن۔ بابا سائیں کا فخر اور غرور لوٹ آیا تھا اور وہ سرشار سے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ مہر اور خرم احسان کی تینوں بہنیں ہاتھ باندھے ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھیں۔ امیر حماد ہر چیز سے لا تعلق خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، اور خرم احسان، وہ ماں باپ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا، مسکراتے ہوئے کبھی کبھی ایک نظر اٹھا کر مہر سلیمان کو دیکھ لیتا تو مہر کے اندر تک بے چینی سی بھر جاتی۔ نوشین، وہ اپنے کمرے میں تھی جب دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے خرم احسان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر کھل کر مسکرایا۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک دم اسے دیکھ کر سٹپٹائی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں،
کتنا عرصہ ہوا ڈھیر ساری باتیں نہیں کی، ایک دوسرے کا سر نہیں کھایا۔ اس لڑکے میں زندگی واپس آنے لگی تھی، لیکن اس کی زندگی کے لیے کسی اور کی زندگی چھینی گئی تھی۔ بولو نوشین، خرم نے اسے پھر سے پکارا۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ ششو پنج میں مبتلا تھے۔ آ جاؤ، باہر لان میں بہت اچھا موسم ہے۔ اور کچھ لمحوں بعد وہ خرم احسان کے ہمراہ ٹھنڈی نرم سی گھاس پر چہل قدمی کے انداز سے چل رہی تھی۔ خرم ڈھیر ساری باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہاں کہاں آج کل بابا سائیں کے ہمراہ جا رہا تھا، اس کی کیا کیا مصروفیات تھیں، کون کون سی بزنس اور سیاسی پارٹیز اٹینڈ کی تھیں۔ مہر اسے بے توجہی سے سن رہی تھی۔ تم بہت چپ رہنے لگی ہو۔ وہ چلتے چلتے رکا اور الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عرصہ ہوا تم سے بات نہیں کی نا؟ باتیں کرنا بھول گئی میں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اب جلدی سے ویسے ہی ٹر ٹر کرنا سیکھ لو۔ تم جانتی ہو نا میرا گزارا ہی نہیں ہے تمہاری بے تکی سی باتیں سنے بنا۔ وہ اس کی ناک ہولے سے دبا کر شرارت سے بولا۔ مہر پھیکا سا مسکرائی اور وہ پھر سے چلنے لگے۔ خرم پھر سے ڈھیر ساری باتیں اور قصے شروع کر چکا تھا۔ مہر نے بلو جینز اور بلیک شرٹ میں کھلتی ہوئی رنگت اور بھرپور مسکراہٹ والے اس لڑکے کو دیکھا جو آج اسے دیکھ دیکھ کر زندہ تھا، اور وہاں سے دور اوپری منزلوں کے ایک کمرے کی کھڑکی میں کھڑے، شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر چادر اوڑے، سیاہ چمکدار جادوئی آنکھوں والے شہزادے نے بے حد خاموش نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ ان کو اپنے سینے کے بائیں پہلو میں موجود دل میں سناٹے سے اترتے محسوس ہوئے، لیکن وہ کھڑے رہے، سنجیدہ اور خاموش، بے حد خاموش۔ زندگی سست روئی سے گزر رہی تھی۔ اس ہنسنے، مسکرانے اور رونقیں پھیلانے والی لڑکی نے اب خاموش رہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وقت اسے کس طرف لے جا رہا ہے۔ سارا دن حویلی میں مختلف کام کرتے اور کبھی فارغ بیٹھے گزر جاتا۔ خرم احسان کی بہنوں سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ گپ شپ کرتی، اماں سائیں سے ڈھیروں باتیں کرتی، حویلی کے ریت و رواج، ان کے بزرگوں کے قصے، ان کی جاگیروں کی معلومات۔ وہ اسے خرم احسان کے بچپن کے قصے سناتی، امیر حماد اور اس کی مشترکہ باتیں، کیسے خرم احسان شروع سے ہی غیر ذمہ دار اور بس اپنی پڑھائی کو ترجیح دینے والا لڑکا تھا، اور کیسے امیر حماد ہمیشہ سے بابا سائیں کے بڑے بیٹے ہونے کا حق ادا کرتے آئے۔ خرم احسان امیر حماد سے کچھ ڈرتا بھی تھا، اور اس کو اچھا برا سمجھانے کا ذمہ بھی امیر حماد کے سر تھا۔ بابا سائیں اور اماں سائیں کو اپنے دونوں بیٹے بہت عزیز تھے۔ اماں سائیں، کیا آپ کو بھی چنر اڑائی گئی تھی نکاح سے پہلے؟ اس نے اس علاقے کی ایک اور رسم کے بارے میں پوچھا۔ ہاں، شاہ سائیں نے اپنے ہاتھوں سے اڑائی۔ جس لڑکی کو کوئی لڑکا اپنے ہاتھ سے چنر اڑا دے وہ اس کی منگ ہو جاتی ہے، اسی کے نکاح میں جاتی ہے۔ اماں سائیں، نوشین کیا خرم کی منگ تھی؟ بچپن میں کھیل کھیل میں خرم اسے چنر اڑا دیتا، پھر بڑے ہوئے تو بچپن کا وہ کھیل حقیقت میں بدل گیا۔ دونوں نے مل کر چنر پسند کی، جسے پورے خاندان کے سامنے باقاعدہ رسم کے طور پر خرم نے نوشین کو اڑا دیا۔ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے اماں سائیں سے وہ سب قصے کہانیاں سن رہی تھی، اور اس بات سے بے خبر تھی کہ اس وقت وہ خود نوشین فیضان علی شاہ ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ چنر خرم احسان نے جس نوشین فیضان علی شاہ کو اڑائی تھی، آج وہ خود اس کی جگہ پر ہے۔ جانے کیوں یہ سوچ کر اس کے ذہن میں ابری ہی نہیں۔ وہ خود کو نوشین فیضان علی شاہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ جلد ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ بس اس حویلی کا وارث ٹھیک ہو رہا تھا، جسمانی اور ذہنی طور پر۔ جلد ہی وہ ذہنی طور پر اتنا بہتر ہو جائے گا کہ اسے ساری سچائی بتائی جا سکے۔ وہ کتنی پاگل اور بے خبر تھی تقدیر سے، جو اس کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ خرم احسان نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کر دی تھی، کیونکہ بابا سائیں کے بعد اسے سرداری کا منصب ملنا تھا۔ وہ حقیقی وارث تھا۔ پنچایت کی سرداری اور جاگیروں کی وراثت اس کی تھی۔ وہ بابا سائیں کے ہمراہ تمام سیاسی جاگیری کاموں میں امیر حماد کی طرح حصہ لینے لگا تھا۔ بابا سائیں بہت خوش تھے، اکثر فخر سے سینہ پھول جاتا اور محبت پاش نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھتے، جس کے زندہ رہنے کی امید ہی کچھ عرصہ پہلے چھوڑ چکے تھے۔ وہ ہر روز ان کے آنے کا انتظار کیا کرتی، بے چینی سے، ان کا جن کی آنکھیں جادو کرتی تھیں۔ جب وہ گاڑی سے نکلتے، ان کی نظر دور سامنے براندے میں بہت سارے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ کھڑی معصوم سی لڑکی پر پڑتی۔
جو خوبصورت آنکھوں میں انتظار لیے ان کی راہ دیکھا کرتی تھی، اور وہ جتنا بھی تھکے ہوتے، جتنے بھی بیزار ہوتے، اسے دیکھ کر مسکرا دیتے، ساری تھکان جیسے ختم ہو جاتی۔ ہاں، وہ تھک گئے تھے اس مقروض زندگی کو جیتے جیتے، بابا سائیں کی دی گئی ہزاروں ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے۔ کبھی کبھی ان کا دل چاہتا وہ انہیں کہہ دیں کہ آپ کا وارث آ گیا ہے سب سنبھالنے، اب آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ اپنی خود مختار زندگی شروع کرنا چاہتے تھے، جو کسی کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی نہ ہو۔ ان کو عادت سی ہو گئی تھی مہر سلیمان کو وہاں اس ستون کے قریب کھڑے دیکھنے کی۔ کوئی تھا جو ان کا بھی انتظار کرتا تھا، جس کی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر شناسائی سی ابھرتی، چمک بھر جاتی۔ ہاں، کوئی تھا جو ان کو اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ وہ اس حویلی کے مکینوں کے ساتھ برسوں بعد بھی ایک حد، ایک فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھے، خاموش، سنجیدہ سے، بس ان کے احسانات کا بوجھ اٹھائے پھرتے تھے۔ لیکن اب وہ لڑکی جانے کیوں انہیں اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی۔ مہر سلیمان کا سارا دن کا انتظار اور بے چینی امیر حماد کو دیکھتے ہی ختم ہو جاتی۔ ان کی وہ مسکراہٹ، وہ تھکان بھری مسکراہٹ، وہ خاموش سنجیدگی سے بھرپور مسکراہٹ اس کے دل میں سکون بھر دیتی۔ وہ چند لمحوں بعد کافی کا ایک کپ لیے ہر روز کی طرح ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ انہوں نے ہر روز کی طرح دروازے سے کافی کا کپ پکڑ کر شکریہ کہا، اور وہ وہیں سے پلٹ آئی۔ وہ اس سے آگے کبھی نہ جاتی۔ سب کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ چکے ہوتے، بس وہ جاگتی رہتی، ہر روز۔ مہر کھانا لگا کر باہر برآمدے کے ستون کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اور ہمیشہ کی طرح وہ کھانا کھانے کے بعد انتہائی خاموشی سے وہاں آ گئے، ایسے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ کیسی ہو مہر؟ وہ اسے مہر کہہ کر ہی بلاتے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا نوشین بلانے پر اس پیاری لڑکی کی آنکھوں میں کیسا قرب نظر آتا تھا۔ اچھی ہوں، وہ پلٹ کر بے ساختہ مسکرائی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اور نیچے بنے زینوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے۔ وہ سامنے بلند درختوں کے پیچھے آدھا چھپا، آدھا نظر آتا چاند۔ وہ امیر حماد سے کچھ فاصلے پر ایک نچلے زینے پر بیٹھ گئی۔ ایسا روز ہوتا، نہ جگہیں بدلتی، نہ کردار، اور نہ جادوئی سا پرفسوں سما۔ ایسے جیسے روز رات کے 8 بجے سید احسان علی شاہ کی حویلی کے بیرونی برآمدے کے ستونوں کے سامنے بنے زینوں پر کہیں سے 2 جادوئی مجسمے ابھر آتے۔ شلوار قمیض، کندھوں پر چادر اوڑھے، خوبصورت سیاہ آنکھوں والے شہزادے کا مجسمہ، جو سامنے آسمان پر چاند کو دیکھا کرتا، اور اس کے قدموں کی جانب کچھ فاصلے پر ایک زینہ نیچے بیٹھی معصوم سی لڑکی کا چاندی کا مجسمہ، جو سفید لمبا سا لباس ارد گرد پھیلائے، سر اٹھائے اوپر بیٹھے شہزادے کو محویت سے دیکھا کرتی، اس سے ڈھیر ساری باتیں کیا کرتی۔ اس وقت اتنا پرفسوں منظر ہوتا کہ ہر چیز تھم سی جاتی۔ سامنے بلند و بالا خوفناک سے سیاہ درخت مبہوت ہو کر ساکت ہو جاتے، ہوائیں چلنا بند ہو جاتی، گزرتا وقت بھی رک کر انہیں دیکھتا، اور وہ وہیں بیٹھے رہتے، ارد گرد کے تمام مناظر کو سحر زدہ کرتے رہتے۔ کچھ وقت کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو جاتے، اور بیرونی برآمدے کے زینے سنسان ہو جاتے، خالی اور خاموش۔ مہر خرم احسان سے کترانے لگی تھی۔ اسے خرم احسان کے سامنے جانے سے عجیب وحشت سی ہوتی۔ وہ اکثر اسے بے خود اور محبت پاش نظروں سے دیکھا کرتا۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ ہوتی۔ وہ شاید نوشین فیضان علی شاہ سے بے حد قریب تھا، لیکن وہ نوشین فیضان علی شاہ نہیں تھی۔ اسے گھبراہٹ سی ہوتی خرم احسان کا سامنا کرتے ہوئے، لیکن امیر حماد، اس کی سنگت میں وہ بہت پرسکون سی رہتی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، وہ زیادہ مسکراتے نہیں تھے، لیکن جو کبھی مسکراتے تو بہت خاموش مسکراہٹ ہوتی، کبھی جو اسے دیکھتے تو بہت سنجیدہ نظر سے۔ وہ ان کے پاس جا کر مسحور سی ہو جایا کرتی۔ اسے امیر حماد کی عادت سی ہو گئی تھی۔ نوشی، یہ کب لی تھی؟ خرم احسان پرانی البمز کھولے بیٹھا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ لا ابالی سا لڑکا آنکھوں میں اشتیاق لیے اپنے ہی ماضی کو یاد نہ کر پا رہا تھا۔ مہر نے کچھ آگے ہو کر دیکھا، اس کی اور نوشین کی ایک ساتھ بہت خوبصورت تصویر۔ وہ پاکستان کی نہیں تھی، وہ کس جگہ کی تھی مہر نہیں جانتی تھی۔ کچھ یاد نہیں آ رہا، وہ سر کو مسلتے ہوئے بولا، پھر جھنجھلا کر تمام تصاویر پٹک دی۔ خرم، مہر نے اسے پکارا،
چھوڑ دو، نہ تھکاؤ اپنے ذہن کو، وہ بولی اور اپنے سامنے پڑی ٹرے میں سے ایک چائے کا کپ بنا کر خرم احسان کو دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں، میں کیوں تھکاؤں ان بے جان تصویروں کو سوچ سوچ کر اپنا ذہن، جب میری نوشی میرے سامنے ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور سامنے میز پر بکھری تمام تصاویر اور البم سمیٹنے لگی۔ نوشی، میں بہت برا ہوں نا؟ مہر نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ دکھ سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنا خون نکلا تھا، کتنی تکلیف دی تمہیں، اور کتنی زیادہ چوٹیں، لیکن پرومس، وہ آخری بار تھا، اب کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ خود ہی اداس ہوتا، خود ہی مسکراتا لڑکا۔ مہر نے سر جھٹکا اور چیزیں سمیٹے وہاں سے اٹھ گئی۔ نوشی، وہ بلند آواز ساری حویلی میں اسے پکار رہا تھا۔ نوشی۔ مہر اس کی تینوں بہنوں ام زینب، ام فروہ اور ام ہانی کے پاس بیٹھی تھی جب اس کی آواز پر چونکی۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ مہر نے اس کے ہاتھ میں بیڈمنٹن دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ ہم بہت اچھا بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے۔ وہ دھپ سے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ چلو آؤ کھیلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں خرم، مہر بیزار ہوئی، کہا نہ اٹھو، اور تم تینوں بھی آ جاؤ۔ وہ مسکرا کر اپنی بہنوں سے بولا اور وہ خوشی سے چیختی ہوئی اٹھ گئی۔ چلو نوشی، اب ضد نہیں، وہ پھر سے بولا۔ چلیے نا نوشی آپی، ام ہانی نے چہکتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد پورا لان ان کے کہکوں اور کھلکھلاہٹوں سے گونج رہا تھا۔ نوشی ان تینوں معصوم لڑکیوں کو ایسے کھل کر مسکراتے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ امیر حماد باہر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ مستعد سا ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ بیٹھنے سے پہلے ان کی نظر اس کی طرف پڑی اور وہ وہیں کھڑے رہ گئے، بڑی سی کالی چادر کو سنبھالتے، ایک ہاتھ سے کھیلتے ہوئے، بکھری لٹوں سے الجھتی ہوئی وہ لڑکی۔ اس کے چہرے پر ایسی خوبصورت مسکراہٹ بہت وقت بعد دیکھنے کو ملی تھی۔ وہ ایک ہاتھ گاڑی کے دروازے پر رکھے اسے دیکھے گئے۔ مہر کی نظر ان پر پڑی تو وہ ایک دم رکی۔ حماد بھا، خرم احسان نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ آ جائیے حماد بھا، خرم نے بلند آواز سے انہیں پکارا اور آنے کا اشارہ کیا، لیکن انہوں نے اشارے سے منع کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی اور مہر وہیں خاموش سی کھڑی رہ گئی۔ دل ان سب سے ایک دم اچاٹ ہوا تھا اور شدت سے دل نے چاہا تھا کہ یہ منظر بدل جائے اور رات کا وہ جادوئی سا منظر ارد گرد چھا جائے جب وہ امیر حماد کو یکٹک دیکھا کرتی تھی۔ وہ کیوں چلے گئے؟ مہر ان کو دیکھنے کو بے چین ہوئی۔ تیزی سے دوڑتی گاڑی سے باہر نظر آتے مناظر بھاگ رہے تھے اور امیر حماد، ان کے اندر بے چینیاں سی بھرتی جا رہی تھی۔ کیا چیز تھی جو ان کو چبھی تھی؟ کیا ایسا تھا جو اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ اور نظریں، ان کی نظریں باہر بھاگتے مناظر میں کوئی چہرہ تلاش کر رہی تھی۔ کچھ ایسا ہو جو آنکھ کو بھائے، جو بند کروں کوئی مسکرائے، جو کھولوں تو وہ سامنے آئے۔ ان کی تمام سوچوں میں اس کی سوچ تھی۔ کچھ ایسا ہو جو آنکھ کو بھائے، جو بند کروں کوئی مسکرائے، جو کھولوں تو وہ سامنے آئے۔ ان کی تمام سوچوں میں اسی کی سوچ تھی۔ ہر منظر میں اسی کا چہرہ تھا، ہر آواز میں اسی کی آواز تھی۔ انہوں نے آج پہلی بار خود کو اجازت دے دی، مہر سلیمان کو سوچنے کی اجازت۔ آج سے پہلے وہ مہر سلیمان کی ہر سوچ کو جھٹک دیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے خود کو سوچنے دیا، اس کی آواز، چہرے کو، باتوں کو۔ آج انہوں نے خود کو نہیں روکا۔ یہ تھی میرے محرم کی 6 ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔